السلام علیکم ویورز. دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک اپنے بیان میں ایک بات کہی ہے کہ کشمیر کے اوپر اور غزہ یعنی فلسطین کے اوپر پاکستان اور ایران کا جو موقف ہے وہ ایک ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران نے ہمیشہ شروع دن سے کشمیر کے اوپر پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی ہے. درمیان میں ایسا بھی وقت آیا جب ایران کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے، اب بھی ان کے تعلقات ہیں، لیکن ایران نے اپنے اس اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا کبھی بھی. ان تمام تعلقات کو ایران نے ایک طرف رکھا. انڈیا کی جو ان کے ساتھ جو بھی کاروباری، تجارتی، سیاسی، سفارتی تعلقات ہیں ان کو ایک طرف رکھا، لیکن کشمیر کے اوپر ایران نے ہمیشہ بہت ہی اصولی اور بہت ہی انصاف پسندانہ موقف اختیار کیا ہے. اور پاکستان کا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا مسئلہ ہے اور یہ ایک ایشو ہے، لیکن یہاں پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست ممالک اور خاص طور پر اسلامی ممالک کشمیر کے مسئلے کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں، انڈیا کو اون کرتے ہیں اور انڈیا کے رویے کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک غزہ کی بات ہے تو غزہ میں تو اسرائیل نے جو تباہی کی ہے، 6 ماہ کے دوران جو ایک بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، جو وحشیانہ بمباری کی ہے، اور وہاں پہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 40-45 ہزار لوگوں کو اب جاں بحق وہ ہو گئے، بیچارے مارے گئے اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں، اور لاکھ کے زیادہ لوگ سے زیادہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے، لاپتہ ہیں. کوئی 17-18 لاکھ لوگ ہیں غزہ کے جو بے گھر ہو چکے ہیں. پورا غزہ جو ہے وہ خنڈرات میں بدل چکا ہے. ہاسپٹل، بازار، مارکیٹیں، گھر، ایون جو عالمی ادارے ہیں ان کے دفاتر، جو آپ کہہ لیں کہ امدادی ادارے ہیں ان کے مراکز اور دفاتر، ان پر بھی اسرائیل نے بمباری کرنے سے گریز نہیں کیا، شرم نہیں آئی اس کو. اور حالات یہ ہیں کہ غزہ میں تو ایک طرح سے زندگی کا نظام جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے. نہ وہاں پہ آگ ہے، ایندھن ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے لوگوں کے پاس، نہ ان کے پاس میڈیسن ہے، نہ ان کے علاج معالجے کی ان کو کوئی سہولت میسر ہے. اور وہ جو رفح میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسرائیل کی پابندیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. سلامتی کونسل فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کر چکی ہے، لیکن اسرائیل کی بے شرمی اور ڈٹائی یہ ہے کہ وہ اس جنگ بندی کے اعلان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. حالات اس حد تک جا چکے ہیں کہ اسرائیل کی اس فاشزم کے اوپر پوری دنیا کے لوگ مذہب، نسل، فرقے، نظریے، رنگ، علاقے کی تمیز سے بالاتر ہو کر، بے شک وہ امریکہ کے لوگ ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں، جرمنی کے لوگ ہیں، فرانس کے لوگ ہیں، جاپان کے لوگ ہیں، آسٹریلیا کے لوگ ہیں، رشیا کے لوگ ہیں، چائنیز ہیں، دنیا جان کے لوگ ہیں. ایون اسرائیل کے جو اعتدال پسند یہودی ہیں وہ بھی اسرائیل کی انتہا پسندی اور جارحیت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ ایک انصاف کی آواز ہے جو آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان اور ایران کا موقف سیم ہے، یکساں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا اور اسرائیل کو اس کی اوقات میں واپس نہیں کیا جاتا، اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلامی دنیا ہے خاص طور پر، یہ ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کے ایک یہ ان کے اپنے ان کے وجود کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں، غزہ بھی اور کشمیر بھی. یہ تمام اسلامی ممالک کا مشترکہ مسئلہ ہے. کشمیر کے لوگ ظلم برداشت کر رہے ہیں. کوئی 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جب سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے. انڈیا جو ہے وہ بربریت اور آپ کہہ لیں کہ وحشیانہ پن میں اور آپ کہہ لیں غنڈہ گردی سے باز نہیں آ رہا. اور یہ دونوں ملک اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنے اپنے خطوں میں چودھری بننے کے پاگل پن میں مبتلا ہے، اور اپنے اپنے خطے میں ایک طرف فلسطین کو دبایا جا رہا ہے، دوسری طرف کشمیر کو دبایا جا رہا ہے. اس کے اوپر کم از کم اسلامی دنیا جو سی ہے اس کو بہت ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کرنا چاہیے. اور اگر وہ کر لیتے ہیں، اور جتنی ان کی بڑی معیشت ہے، جتنی ان کی آپ کہہ لیں کہ سفارتکاری ہے، جتنا ان کا وزن ہے عالمی برادری میں، اس کے مقابلے میں یہ انڈیا اور اسرائیل کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ اتحاد سے، اتفاق سے، ایک مدبرانہ انداز سے پالیسی ایسی اختیار کی جائے کہ کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو ان کا جو جائز سیاسی حق ہے وہ مل سکے. اس کے لیے پاکستان اور ایران تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.
اور اس بات کے اوپر اسلامی دنیا کو اس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ عالمی دنیا کو اپنے نقطہ نظر کے ساتھ کنونس کر سکے. بہت شکریہ.